عارفین عملاً اسلام پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا خیال ہے کہ عرفان و تصوف ایک تحریک تھی جو عربوں اور عجمیوں نے اور اسلام کے خلاف چلائی تھی ان لوگوں نے، اور حقیقت کو چھپانے کے لیے اس پر روحانیت کا پردہ ڈال دیا تھا۔ جہاں تک عرفان و تصوف کی مخالفت کا تعلق ہے، وہاں تک اس گروہ کی رائے وہی ہے جو پہلے گروہ کی ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلا گروہ اسلام کو مقدس جانتا ہے اور عوام کے اسلامی جذبات کا خیال رکھتے ہوئے عارفوں اور صوفیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ عرفان کو اسلامی علوم کی فہرست سے خارج کر دیا جائے، برخاست کر دیا جائے۔ اس کے برخلاف دوسرا گروہ بعض دنیادار صوفیوں کی شخصیت پر حملہ کر کے چاہتا ہے کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا بہانہ ہاتھ آئے تاکہ اسلام پر تنقید کی جا سکے۔ ان کے نزدیک ایسے بلند اور لطیف روحانی اور عرفانی خیالات کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں، بلکہ اس طرح کے خیالات باہر سے آئے ہیں۔ اسلام اور اسلامی افکار کی سطح اس طرح کے خیالات سے پست تر ہے۔ اس گروہ کا دعویٰ ہے کہ عارفین اور صوفیہ کتاب و سنت سے استناد بطور تقیہ اور عوام کو کے خوف سے کرتے ہیں، اس طرح وہ در حقیقت اپنی جان بچانا چاہتے ہیں۔ دیگر یہ کہ تیسرا گروہ ان غیر جانبدار لوگوں کا ہے جن کی نظر میں عرفان و تصوف میں، خصوصاً عملی تصوف میں، خاص طور پر جب وہ ایک فرقے کا رنگ اختیار کر لیتا ہے، بہت زیادہ بدعات پائی جاتی ہیں۔ اس میں ایسی کجروی آ جاتی ہے کہ اسے کتاب و سنت سے تطبیق نہیں دی جا سکتی۔ لیکن عارفین اور صوفیہ دوسرے اسلامی علمی طبقوں اور اسلامی فرقوں کی طرح اسلام کے بارے میں پوری طرح سے مخلص ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بات دانستہ اسلام کے خلاف کہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ان سے کچھ لغزشیں ہوئی ہوں۔ ایسی غلطیاں سب علمی طبقوں سے ہوئی ہیں، مثلا متکلمین، محدثین، فلاسفہ، مفسرین، فقہاء، سبھی سے۔ لیکن اس میں اسلام کے خلاف کسی بدنیتی کو ہرگز دخل نہیں ہے۔ عارفوں اور صوفیوں کے اسلام دشمنی کی بات صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کو یا تو عرفان و تصوف سے مخاصمت یعنی دشمنی ہے یا اسلام سے دشمنی ہے۔ ایسے لوگ اپنی مخصوص اغراض کے تحت ایسی باتیں کرتے ہیں جو شخص بغیر کسی تعصب کے عرفاء کی کتابوں کا مطالعہ کرے گا، بشرطے کہ وہ ان کی زبان اور اصطلاحات سے واقف کار ہو تو یہ ممکن ہے کہ وہ ان کتابوں میں بہت سی لغزشیں پائے، لیکن اسے یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ عارف اسلام سے مخلص نہیں تھے۔ ہمارے خیال میں تیسرا نظریہ ہی قابل ترجیح ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ عارفوں کی نیت بری نہیں۔ بہرحال یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگ جو عرفان سے ماہرانہ واقفیت رکھتے ہوں اور دوسرے اسلامی علوم میں بھی ان کو کافی مہارت ہو، رستگاہ ہو، وہ عرفان کے مسائل کے بارے میں غیر جانبدارانہ تحریک چلائیں اور کہاں تک وہ اسلام سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اور دیگر بہت سارے غیر اغیار جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے طبقوں میں اس سے مانوس ہیں، اس سے انسیت رکھتے ہیں، تصوف سے، طریقت سے، جو غیر اسلامی مذہب پہ چلا کرتے ہیں وہ لوگ بھی۔ اب میں آج کے موضوع میں شریعت، طریقت، حقیقت پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ عارفوں اور فقیہ اور علماء ظاہر کے درمیان اختلاف کی وجہ عارفین کا مخصوص نظریہ یہ ہے کہ عارفوں پہ فقیہوں کا اتفاق ہے کہ احکام شریعت اور طریقت مصالح پر مبنی ہے۔ عام طور پر فقہاء مصالح سے وہ باتیں لیتے ہیں جو انسان کی سعادت کا موجب ہو، یعنی جن کے ذریعے سے انسان زیادہ سے زیادہ مادی اور روحانی نعمتیں حاصل کر سکے۔ لیکن عارفوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سب راستے خدا کی طرف جاتے ہیں۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ایک طرح سے خدا کی طرف لے جانے کا وسیلہ اور ذریعہ طریقت ہے، اور اس مقصد کے لیے حالات کو سازگار بناتے ہیں۔ اور فقہاء صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ شرعی احکام میں کچھ مصلحتیں پوشیدہ ہیں جن کو ان احکام کی علت یا روح شریعت سمجھنا چاہیے۔ ان مصلحتوں کے فائدے شریعت کے احکام پر عمل کر کے ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن عارفوں کا خیال ہے کہ جو مصلحتیں شرعی احکام میں پوشیدہ ہیں
وہ دراصل ایک طرح کے وہ منازل ہے جو انسان کو قرب الہی کے مقام تک لے جاتی ہیں اور حقیقت تک رسائی میں اس کی رہنمائی کرتی ہیں۔ عارفوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شریعت کا باطن راہ ہے جسے وہ طریقت کہتے ہیں اور اس کی انتہا حقیقت ہے، یعنی توحید ان خاص معنوں میں جو ہم نے پہلے بیان کیے ہیں گزشتہ نشستوں میں۔ یہ درجہ اپنی ذات و خودی کو مٹانے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ عارفین کی ان چیزوں کے قائل ہیں عارفین۔ ہر عارف 3 چیزوں کا قائل ہوتا ہے: شریعت، طریقت اور حقیقت۔ اس کے نزدیک شریعت طریقت تک پہنچنے کا ذریعہ طریقت کا چھلکا ہے، اور طریقت حقیقت تک رسائی کا ذریعہ یا طریقت کا چھلکا ہے۔ اس کے مقابلے میں طریقت مغز، اسی طرح طریقت کا چھلکا ہے، اور اس کے مقابلے میں حقیقت مغز۔ فقہا کے نقطہ نظر سے اسلامی تعلیمات کی 3 قسمیں: پہلے قسم عقائد ہیں جن کو علم کلام میں بیان کیا جاتا ہے۔ جہاں تک عقائد سے متعلق مسائل کا تعلق ہے، آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصول عقائد پر عقلی طور پر غیر متزلزل اعتقاد رکھے۔ اسلامی تعلیمات کے دوسرے قسم کا تعلق اخلاق سے۔ اس قسم میں اخلاقی فضائل اور رذائل کا تذکرہ ہے۔ یہ بحث علم اخلاق سے متعلق ہے۔ اسلامی تعلیمات کی تیسری قسم احکام ہے جن کا تعلق آدمی کے اعمال اور کردار سے ہے۔ احکام بیان کرنا فقہ کا کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی یہ تینوں قسمیں ایک دوسرے سے جداگانہ ہیں۔ عقائد کا تعلق عقل و فکر سے ہے، اخلاق کا تعلق عادات و خواہشات سے ہے، اور احکام کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے۔ جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، عارفین صرف ذہنی اور عقلی اعتقاد کو کافی نہیں سمجھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جن حقائق پر ایمان لایا جائے ان پر غور کرنا اور کوئی ایسا کام کرنا بھی ضروری ہے، یعنی جن حقائق پر ایمان لایا جائے ان پر غور کرنا چاہیے اور کوئی ایسا کام کرنا بھی ضروری ہے کہ انسان کے اور ان حقائق کے درمیان سے پردہ اٹھ جائے۔ اسی طرح وہ ثاقل اور محدود اخلاقی فضائل کو بھی کافی نہیں سمجھتے اور علمی اور فلسفی اخلاق کے بجائے عرفانی سیر و سلوک تجویز کرتے ہیں جس کی اپنی ایک خاص ساخت ہے۔ جہاں تک فقہی احکام کا تعلق ہے، عارفین کو ان پر کوئی اعتراض نہیں، صرف بعض مسائل کے بارے میں ان کی رائے ایسی ہے جن کو ممکن ہے کہ فقہ کے مسلمہ قواعد کے خلاف سمجھا جائے اس کو۔ عارفین اسلامی تعلیمات کی 3 قسموں کو شریعت، طریقت اور حقیقت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان 3 قسموں کو ان کا عقیدہ ہے کہ جس طرح ایک انسان کے 3 حصے یعنی بدن، نفس اور عقل ہے جو ایک دوسرے سے جدا نہیں، مربوط ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود بھی متحد ہیں، ان کا ایک دوسرے سے تعلق ظاہر اور باطن کا ہے۔ اسی طرح شریعت، طریقت اور حقیقت کا بھی آپس میں تعلق ہے، یعنی شریعت ظاہر ہے، طریقت باطن ہے اور حقیقت باطن کی بھی باطن ہے۔ فرق یہ ہے کہ انسانی وجود کے مراتب و مراحل عارفین کے نزدیک 3 سے زیادہ ہیں۔ وہ اس کے قائل ہیں کہ انسانی وجود کے بعض درجے ماورائے عقل ہیں۔ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ آئندہ کی نشستوں میں کی جائے گی۔ اب دیگر یہ کہ ایک خاص موضوع ہے اسلامی عرفان کا مواد کیا ہے۔ اسلامی عرفان کا مواد یہ کہ کسی علم سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس علم کی تاریخ اور اس میں وقتاً فوقتاً جو تغیرات و تبدلات ہوئے ہیں ان کے متعلق معلومات حاصل کی جائیں، ان شخصیتوں کا حال معلوم کیا جائے جنہوں نے اس علم کو ایجاد کیا یا اسے ترقی دی، یا اس علم کی بنیادی کتابوں سے واقفیت پیدا کرنی چاہیے۔ اب انشاءاللہ انہی مسائل کو بیان کیا جائے گا، اور وہ مسائل یہ ہیں کہ سب سے پہلا مسئلہ جس کا ذکر کرنا یہاں پہ لازم ہے یہ ہے کہ کیا اسلامی عرفان کی نوعیت بھی وہی ہے جو فقہ و اصول، تفسیر اور حدیث کی ہے، یعنی کیا یہ بھی ان علوم میں سے ہیں جن کا مواد مسلمانوں نے اسلام سے اخذ کیا ہے اور پھر اس کے قواعد و ضوابط اور اصول دریافت کیے ہیں، یا اس کی نوعیت اور ریاضی کسی ہے؟
جو ابتدا میں اسلام سے باہر تھی اور بعد میں دنیا اسلام میں آئی ہیں، اور بعد میں مسلمانوں نے انہیں اپنے دامن تمدن میں ترقی دی اور نقطۂ عروج تک پہنچا دیا، یا پھر کوئی تیسری صورت اور ہے؟ تو خود اہل عرفان پہلی شق کو اختیار کرتے ہیں، کسی طرح کسی اور صورت کے قائل نہیں۔ بعض مستشرقین کا اصرار ہمیشہ رہا ہے اور آج بھی ہے کہ عرفان اور معرفت کے لطیف اور دقیق خیالات دنیا اسلام میں باہر سے آئے ہیں۔ وہ کبھی کہتے ہیں کہ عارفانہ خیالات کی اصل مسیحی ہے، اور ان خیالات نے مسلمانوں میں ان کے عیسائی راہبوں سے میل جول کے نتیجے میں نفوذ کیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ عرفان اور تصوف اسلام اور عربوں کے خلاف ایرانیوں کا رد عمل ہے، کبھی اس کو نو افلاطونی فلسفے کی پیداوار بتلاتے ہیں۔ یہ نو افلاطونی فلسفہ خود ارسطو اور افلاطون اور فیثاغورس کی آراء اور یہودی و مسیحی عقائد کا ایک معجون مرکب ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ بدھ مت کے خیالات سے ماخوذ ہے۔ خود دنیا اسلام میں بھی عرفان کے مخالفین یہ کوشش کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کر دیں کہ عرفان اور تصوف کی اصل غیر اسلامی ہے اور اس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ عرفان کے عملی اور نظری دونوں پہلو بنیادی طور پر خود اسلام سے ماخوذ ہیں اور انہی اصولوں کے مطابق اس کے قواعد و ضوابط اصولی طور پر مرتب کیے گئے ہیں۔ بعد میں اس پر بیرونی اثرات بھی پڑے ہیں، خاص طور پر علم کلام اور فلسفے نے اسے متاثر کیا، اور نیز اشراقی فلسفے کا بھی اس پر بہت اثر ہوا۔ رہی بات یہ کہ اہل عرفان اس میں کہاں تک کامیاب رہے کہ جو ابتدائی مواد انہوں نے اسلام سے اخذ کیا اسی کے مطابق صحیح قواعد و ضوابط مرتب کریں، اس سلسلے میں وہ اسی طرح کامیاب رہے ہیں جیسے فقہاء اہل عرفان نے کس حد تک اس کی پابندی کی کہ وہ اسلام کے سچے اصولوں سے ہٹنے نہ پائیں، اور کیا اسلامی عرفان پر بیرونی اثر صرف معقول حد تک رہا؟ کیا اسلامی عرفان نے بیرونی اثرات کو اپنے اندر جذب کر کے انہیں اپنے رنگ میں رنگ کر ان سے فائدہ اٹھایا ہے، یا اس کے برعکس ان بیرونی اثرات نے اسلامی عرفان کا رخ موڑ دیا ہے؟ یہ سب سوال ایسے ہیں کہ ان پر الگ سے بحث و غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ مسلم ہے کہ اسلامی عرفان کا خمیر خود اسلام سے اٹھا ہے۔ پہلے نظریے کے طرفداروں اور کم و بیش دوسرے نظریے کے طرفداروں کا بھی یہی خیال ہے کہ اسلام ایک سادہ، بے تکلف اور عام فہم دین ہے جسے دین سہلا کہا گیا ہے، اور ہر طرح کے ابہام اور اسرار مضامین سمجھ میں آنے والی باتوں سے علاقہ نہیں۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہر مکان کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے جو مکان سے بالکل الگ اور مختلف ہوتا ہے، اسی طرح اس جہان کا بھی ایک بنانے والا ہے جو اس جہان سے الگ ہے۔ اگر اسلام کی نظر میں اس دنیا کے سامان اور مال و متاع کی بنیاد زہد پر ہے، زہد کے معنی ہے آخرت کی جاویدانی نعمتوں کی خاطر دنیا کی متاع فانی کی طرف توجہ نہ کرنا۔ اس کے کچھ سیدھے سادے احکام ہیں جن پر عمل کرنا ہوتا ہے، ان احکام کا بیان فقہ میں موجود ہے۔ اس گروہ کی رائے ہے کہ عارفین نے توحید کا جو مطلب بتایا ہے وہ اسلامی توحید سے بہت دور اور مختلف ہے، کیونکہ عرفان میں توحید کا مطلب ہے وحدت وجود، یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے اسماء اور صفات اور اس کی شؤون و تجلیات کے سوا کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ عرفان کا سیر و سلوک بھی اسلامی زہد سے مختلف چیز ہے۔ سیر و سلوک میں کئی ایسی چیزوں کا ذکر آتا ہے جن کا اسلامی زہد میں نام و نشان نہیں، جیسے خدا سے عشق و محبت، خود کو خدا میں فنا کر دینا، عارف کے قلب پر خدا کی تجلی وغیرہ ہوں۔ لیکن قرآن کریم میں ایک آیہ مبارکہ ہے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اے او ایمان والو، آپ کیا دنیا اور دنیا کے مال سے عشق کرتے ہو؟ آپ اپنے رب سے شدید عشق کرو۔
عرفان میں طریقت بھی شریعت سے مختلف چیزیں، طریقت کے آداب جن مسائل پہ بحث ہوتی ہے، فقہ میں ان کا کہیں پتہ نہیں۔ اس گروہ کی رائے میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نیک صحابہ اکرام جن سے عرفاء اور متصوفین اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اور جن کو اپنا پیشوا تصور کرتے ہیں، وہ سب زاہد تھے۔ ان کی روح عرفانی سیر و سلوک اور عرفانی توحید سے ناآشنا تھی، معاذ اللہ، ایسا کہتے ہیں۔ وہ دنیا کے ساز و سامان سے بے پرواہ اور عالم آخرت کی طرف متوجہ تھے، یہ حق ہے۔ اصل میں ان کی روح پر خوف و رجا کا جذبہ چھایا ہوا تھا، دوزخ کے عذاب کا خوف اور بہشت کے ثواب کی امید، بس اتنی سی بات تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس گروہ کا نظریہ کسی طرف جو ہے قابل قبول نہیں۔ اسلام کا ابتدائی مواد اس سے بہت بھرپور ہے۔ جن لوگوں نے اپنی ناواقفیت سے قصداً یہ فرض کر لیا ہے نہ اسلامی توحید اس قدر سادہ اور کھوکھلی ہے جس قدر انہوں نے سمجھا ہے، نہ اسلام میں روحانیت زہد خشک تر موجود ہے، نہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ویسے تھے جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے، اور نہ اسلامی آداب جسمانی اعمال تک محدود ہیں۔ صحابہ کرام تو بالکل طریقت، اعمال باطنی، مشاغل باطنی میں حد درجہ ڈوبے ہوئے تھے۔ الحمدللہ معارف جانتے تھے، انہیں معارف کا بڑا شوق تھا۔ کئی احادیث میں بیانات معارف ہیں، معارف سے وہ بہت رستگاری رکھتے تھے۔ یہاں مختصر طور پر اس بات کی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ اسلام کی اصل تعلیمات میں ایسے مضامین موجود ہیں جن سے نظری اور عملی عرفان دونوں سے متعلق بہت بلند علمی نکات کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ مسلمان عارفوں اور صوفیوں نے کس حد تک ان تعلیمات سے صحیح طور پر استفادہ حاصل کیا اور کس قدر لغزشیں ہوئی ہیں، تو اس مختصر گفتگو اور نشست میں اس بحث کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی توحید کے بیان میں قرآن کریم نے کہیں خدا اور مخلوق کا مکان اور اس کے بنانے والے سے تشبیہ نہیں دی۔ قرآن تو خدا کو سارے عالم کا خالق کہتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ وہ مقدس ذات ہر جگہ اور ہر چیز کے ساتھ ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر منہ کرو ادھر خدا ہی کا چہرہ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ حَبْلٌ مِّنَ الْوَرِيدِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُم مِّنكُم، ہم تم سے زیادہ تمہارے نزدیک ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ هُوَ الْآخِرُ هُوَ الظَّاهِرُ هُوَ الْبَاطِنُ، وہ سب سے اول ہے، وہ سب سے آخر ہے، وہی باطن چھپا ہوا ہے اور وہی ظاہر ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اس طرح کے آیات ذہن کو عوام کی توحید سے بہتر اور برتر توحید کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ چنانچہ آگے اور انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو توحید کی گہرائی میں جائیں گے، اس لیے اس نے سورہ حدید کی ابتدائی آیات میں سورہ توحید نازل فرمائی۔ سیر و سلوک اور قرب حق کے منازل طے کرنے کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ ہم ان آیات کو پیش نظر رکھیں جن میں لقاء اللہ، لقاء الہی اور رضوان اللہ و رضا الہی کا ذکر ہے۔ اسی طرح وہ آیات ہیں جن میں وحی و الہام کا بیان ہے یا ملائکہ کے، انبیاء کے علاوہ دوسروں سے باتیں کرنے کا تذکرہ ہے، جیسے کہ حضرت مریم سے اس ضمن میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج سے متعلق آیات خاص طور پر اہم ہے۔ قرآن شریف میں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کا ذکر آیا ہے۔ علم لدنی اور مجاہدے کے نتیجے میں ہدایت کی بات ہوئی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اسی طرح قرآن کریم میں تزکیہ نفس کو فلاح و رستگاری کا سبب بتایا گیا ہے۔ ارشاد ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو تمام انسانی محبتوں اور رشتوں سے برتر بتایا گیا ہے۔ قرآن میں ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے نام کی تسبیح کرتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور پھر اس انداز سے بات کہی گئی ہے جس سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم انسان اپنے نفخہ کو کامل کر لو تو ان کی تسبیح کو سمجھ سکو، تو فقہ جو ہے وہ فہم و ادراک کو کامل کر لو
تو ان کی تسبیح سمجھ سکو۔ تو اس کے علاوہ انسانی فطرت کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اسی طرح نفخہ الہی کا مسئلہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان جہان اور خدا کے درمیان وسیع اور عظیم روحانی رشتوں اور خصوصاً انسان اور خدا کے درمیان تعلق کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے کافی ہیں۔ جیسا کہ پہلے ہم نے نشست میں عرض کیا ہے، ماضی کی نشست میں، کہ سوال یہ نہیں ہے کہ مسلمان عارفوں نے اس سرمایہ سے کس طرح استفادہ کیا ہے، صحیح طریقے سے یا غلط طریقے سے۔ بات صرف اس عظیم سرمایہ کے وجود کی ہے جو دنیا اسلام میں نہایت عمدہ خیالات سمجھانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ان لوگوں نے جو عارف کے نام سے مشہور ہیں اس سرمایہ سے صحیح استفادہ نہیں کیا، جب بھی کچھ دوسرے لوگوں نے جو اس نام سے مشہور نہیں اس سرمایہ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی آثار و روایت خود احتجاج اور روایتوں سے اکابرین اسلام کے حالات سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ صدر اول میں صرف خشک جوہد اور محض اجر و ثواب کی امید میں عبادت کرنا کافی نہیں تھا۔ روایتوں، خطبوں، دعاؤں اور احتجاجوں میں بڑے عالی مضامین آئے ہیں۔ صدر اسلام کی بزرگ شخصیت کے حالات سے ان کی روحانی واردات، قلبی روشن بینی اور ان کے سوز و گداز اور روحانی عشق پر روشنی پڑتی ہے۔ یہاں ایک قصہ بیان کرنا لازم ہے کہ ایک دن نماز کے بعد رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ایک ایسے نحیف و نزار نوجوان پر پڑی جس کا رنگ اڑا ہوا تھا، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی اور اسے اپنا توازن قائم رکھنا بھی مشکل تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں یقین کی حالت میں ہوں۔ فرمایا تمہاری یقین کی علامت کیا؟ عرض کیا کہ یہ میرا یقین ہی ہے جس نے مجھے غم دیا ہے، جو مجھے راتوں کو جگاتا ہے، شب بیداری اور دن میں پیاسا رکھتا ہے، اور روزے کی وجہ سے اس نے مجھے دنیا مافیہ سے بیگانہ بنا دیا ہے، یہاں تک کہ میں دیکھتا ہوں کہ گویا پروردگار کا عرش لوگوں کے حساب کتاب کے لیے نصب ہے۔ حشر کے میدان میں لوگ جمع ہیں، میں بھی انہی میں شامل ہوں۔ یوں سمجھیے گویا میں جنتیوں کو جنت کے عیش و آرام میں اور دوزخیوں کو جہنم کے عذاب میں دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت بھی گویا میں اپنے کانوں سے آتش جہنم کی لپیٹوں کی آوازیں سن رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے نور ایمان سے منور کر دیا ہے۔ پھر اس نوجوان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اپنی اس حالت کی حفاظت کرو، کہیں یہ سلب نہ ہو جائے۔ نوجوان نے کہا اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ زیادہ مدت نہیں گزری تھی، ایک غزوہ پیش آ گیا، اس نوجوان نے اس میں شرکت کی اور شہید ہو گیا۔ خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کے حالات، اقوال اور دعائیں روحانی جوش اور عرفانی ارشادات سے پر ہیں۔ عارفین آپ کی دعاؤں کا اشارہ دیتے ہیں اور اس سے استناد کرتے ہیں۔ تقریباً سب اہل عرفان تصوف اپنے سلسلے لے جا کر حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ملاتے ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی یاد کو دلوں کے لیے سیخل بنایا ہے، اس کے ذریعے سے بہرے سننے لگتے ہیں اور اندھے دیکھنے لگتے ہیں اور سرکش متی ہو جاتے ہیں۔ ہر زمانے اور ہر دور میں اللہ جل شانہ نے اپنے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن کے ذہنوں میں وہ اپنے راز ڈالتا ہے اور جن کی عقلوں کے ذریعے سے وہ ان سے بات چیت کرتا ہے۔ اللہ اعلیٰ اپنی عقل کو زندہ کرتا ہے اور اپنے نفس کو مارتا ہے، یہاں تک کہ جو چیز موٹی چھوٹی تھی وہ نرم و نازک بن جاتی ہے، اس کے سامنے بجلی کی طرح روشنی چمکتی ہے جو اسے راستہ دکھاتی ہے اور ایسے سالک راہ خدا بناتی ہے۔ بہت سے دروازے اسے آگے کی طرف دھکیلتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سلامتی کے پھاٹک اور اس منزل تک آ جاتا ہے جہاں اسے قیام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے پاؤں جمے ہوئے ہیں اور اس کے بدن کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے قلب کو کام میں لاتا ہے اور اپنے پروردگار کو خوش کرتا ہے۔ کیا
ان تمام سرچشموں کی موجودگی میں بھی اس کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم کسی اجنبی سرچشمے کی تلاش میں سرگردہ ہوں۔ اسی قسم کے سوال کی نظیر تنقید و تعرض تھے اس تحریک کے بارے میں بھی موجود ہے جو بزرگوں کے اوپر چلائی جاتی ہے، عارفین کے اوپر۔ تو انشاءاللہ کچھ مستشرقین نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ صحابہ اکرام، دنیا اسلام سے باہر کے عوامل، صحابہ کے بعد کے تابعین تلاش کرتے ہیں، اہل تصوف کا بھی ایسا نہیں کر سکتے، نہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے، نہ کبھی ایسا ہوا ہے، انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ بس قصہ عرفان جو ہے، عرفان کا قصہ یہی ہے کہ مستشرقین اسلام کے علاوہ کسی اور سرچشمے کی جستجو میں مستشرقین جسے عرفان کی روحانیت کا محرک قرار دے سکیں، لیکن وہ اسلام کے علاوہ کسی اور سرچشمے کی جستجو میں مستشرقین ہیں جیسے عرفان کی روحانیت کا محرک قرار دے سکیں، مگر وہ اسلام کے عظیم سرچشمے کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم قرآن کریم اور حدیث اور خطبہ و دعا اور سیرت کے سرچشموں کا اس لیے انکار کر دیں تاکہ مستشرقین اور ان کے مشرقی چیلوں کا مفروضہ درست ثابت ہو سکے؟ نہیں۔ ابتدا میں تو مدعیان شرق شناسی کو یہ ضد تھی کہ اسلامی عرفان کا سرچشمہ اسلامی تعلیمات کے سوا اور چیز کو ثابت کریں، لیکن بعد میں کچھ ایسے مستشرقین نے کہ جیسے انگریز مستشرق پروفیسر نکولسن یا فرانسیسی مستشرق ماسنیون، جنہوں نے اسلامی عرفان و تصوف کا وسیع مطالعہ کیا تھا اور جو اسلام سے بھی بے خبر نہیں تھے، صاف اعتراف کر لیا کہ اسلامی عرفان کا سرچشمہ قرآن و سنت ہی ہے، اور انہوں نے تصوف کا بھی اقرار کیا، طریقت کا بھی اقرار کیا۔ اور اس جگہ پہ پروفیسر نکولسن کے کچھ فقرے نقل کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتا ہے کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ دوسرا وہی اول ہے، وہی آخر ہے، یعنی هو الاول هو الآخر۔ اور تیسرا اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لا الہ الا ہو۔ چوتھا اس کے سوا ہر چیز فانی، کل من علیہا فان۔ پانچواں میں نے انسان میں اپنی روح پھونک دی، ونفخت فیہ من روحی۔ چھٹا یہ کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی روح اس سے کیا کہتی ہے، کیونکہ ہم اس کی رگ گردن سے زیادہ قریب ہیں۔ نحن اقرب انا خلقنا الانسان نعلم توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ حبل من الورید۔ پھر ساتواں تم جدھر رخ کرو ادھر خدا ہی کا چہرہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ آٹھواں جس کو خدا نے روشنی نہیں دی اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان آیات میں عرفان کی جڑیں پیوستہ ہیں۔ ابتدائی عرفاء کے لیے قرآن صرف خدا کا کلام ہی نہیں تھا بلکہ اسے خدا کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی سمجھا جاتا تھا۔ عبادت اور قرآنی آیات پر غور و خوض کے ذریعے سے، خصوصاً ان آیات پر جن میں معراج کی طرف اشارہ ہے، صوفیہ کوشش کرتے ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں۔ تصوف میں وحدت کا جو اصول ہے اس کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث قدسی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ عبادت اور نیک اعمال کے ذریعے سے میرے نزدیک آ جاتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ جیسا کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں، سوال یہ نہیں ہے کہ آیا عارفوں نے ان آیات اور آثار وہ روایات سے صحیح استفادہ کیا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ عارفانہ خیالات کا ماخوذ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے۔ والسلام۔